شام کے دھندلکے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ یونیورسٹی کے باغ میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے کسی ادھوری کہانی کی طرح لگ رہے تھے۔ ہانیہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی مگر نظریں کہیں اور۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اداسی ایک ساتھ بسی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کی کتاب گر گئی ہے، ایک نرم مگر پر اعتماد آواز آئی۔ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا، سامنے احمد کھڑا تھا، سیدھا سادہ گندمی رنگ اور خلوص چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل پر اتر گیا۔ ہانیہ نے شکریہ کہا اور کتاب لے لی، مگر یہ چھوٹا سا لمحہ ان دونوں کے بیچ ایک نئی کہانی کا آغاز بن گیا۔ احمد اسکالرشپ پر پڑھنے آیا تھا۔ اس کا والد ایک اسکول کے مالی تھے۔ وہ محنتی، خوددار اور شرمیلا سا لڑکا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ امیر گھرانے کی باوقار مگر نرم دل لڑکی۔ شروع میں احمد اس سے بات کرنے سے بھی جھجکتا تھا، مگر ایک دن پروجیکٹ کے دوران جب ہانیہ نے کہا، احمد تم سب سے مختلف ہو، تم میں ایک سچائی ہے جو باقی سب میں نہیں، تب احمد کے دل میں پہلی بار کسی نے چراغ جلایا۔ پھر روز کی ملاقات، مسکراہٹیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، سب مل کر محبت بن گئی۔ ایک دن شام کو ہانیہ نے کہا، احمد میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، مگر جب تم نہیں ہوتے تو سب خالی سا لگتا ہے۔ احمد نے نظریں جھکا کر کہا، ہانیہ تم سورج ہو اور میں صرف ایک دیا۔ سورج اگر قریب آئے تو دیا بجھ جاتا ہے۔ ہانیہ مسکرا کر بولی، تو پھر میں اپنی روشنی تھوڑی سی ہی تمہیں دے دوں گی تاکہ تم بجھ نہ سکو۔ وقت گزرتا گیا، ان کی محبت مضبوط ہوتی گئی، لیکن دنیا محبت پر نہیں چلتی۔ جب ہانیہ کے والدین کو اس رشتے کا علم ہوا تو جیسے آسمان زمین پر آ گرا۔ ہانیہ کے والد غصے سے بولے، ہماری بیٹی ایک مالی کے بیٹے سے شادی کرے گی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ رو پڑی، ابو وہ برا نہیں ہے، بس غریب ہے، مگر دل سے امیر ہے۔ دنیا دل سے نہیں چلتی، حیثیت سے چلتی ہے۔ والد کا فیصلہ آخری تھا۔ احمد نے ہانیہ کو سمجھایا، محبت مانگنے کی نہیں، کمائی جانے والی چیز ہے۔ میں تمہارے لائق بن کر آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا، اپنی محنت، خواب اور محبت کو ساتھ لے کر۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ احمد نے ایک چھوٹے دفتر میں انٹرنشپ کی، رات کو پارٹ ٹائم نوکری کرتا، دن میں انجینئرنگ پڑھتا۔ کتنے دن ایسے گزرے کہ وہ صرف چائے اور بسکٹ پر زندہ رہا، مگر اس کے دل میں ہانیہ کی یاد تھی، وہی اس کا حوصلہ تھی۔ ہانیہ بھی خاموش نہیں تھی۔ اس نے والدین کو منانے کی کوشش کی، مگر ہر بار جواب ایک ہی ملا، بھول جاؤ اسے۔ لیکن وہ بھولی نہیں، اس نے احمد کے وعدے پر یقین رکھا۔ 3 سال بعد ایک بڑی انجینئرنگ کانفرنس میں احمد کو سال کا بہترین نوجوان انجینئر قرار دیا گیا۔ تقریب کے بعد ایک عورت اس کے قریب آئی، آنکھوں میں نمی، چہرے پہ حیرت۔ وہ ہانیہ تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم بوجھو گے نہیں، تم تو پورا آسمان روشن کر گئے ہو احمد۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اور تم وہ روشنی ہو جس نے مجھے زندہ رکھا۔ اسی لمحے ہانیہ کے والد بھی وہاں آ گئے۔ چند لمحے احمد کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم نے ثابت کر دیا کہ عزت اور قابلیت کا تعلق پیسے سے نہیں، انسانیت سے ہے۔ پھر وہ ہانیہ کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں رکھ کر بولے، محبت اگر سچی ہو تو والدین بھی آخر مان ہی جاتے ہیں۔ شادی سادہ تھی، مگر دلوں کی خوشی بے مثال۔ احمد نے کہا، میں نے تمہیں کبھی کھونے سے زیادہ پانے کے لیے چاہا۔ ہانیہ مسکرائی، اور میں نے تمہیں اس لیے چاہا کہ تم نے مجھے خود سے زیادہ چاہا۔ کچھ سال بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ احمد نے اس کا نام امانت رکھا، کیونکہ وہ کہتا تھا، ہانیہ تم میرے دل کی امانت ہو، اور اب یہ ننھی سی جان بھی ہماری محبت کی نشانی ہے۔ شام کے وقت جب وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھتے تو ہانیہ کہتی، احمد دیکھو،
میں نے تم سے محبت کی تھی، قسمت سے نہیں ڈری تھی، اور آج قسمت نے بھی محبت کے آگے ہار مان لی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک امیر لڑکی اور غریب لڑکے کی نہیں بلکہ ان سب کی ہے جو محبت کو صرف لفظ نہیں ایمان سمجھتے ہیں۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن جو دل سے سچی ہو وہ دنیا بدل دیتی ہے۔